ہیلو ایوری ون. کیٹ یعنی بلی کسے نہیں اچھی لگتی. اپنی معصوم شرارتوں سے سب کا جی لبھاتی ہے. زیادہ تر لوگ اس کا پیار سے نام مانو رکھتے ہیں. یہ بھی کہانی ایک ایسی ہی مانو بلی کی ہے. کہانی کا نام ہے مانو بلی. ایک تھی مانو بلی جو کسی کی چہیتی یا لاڈلی نہ تھی. اس نے شہر کے ایک کباڑ خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پر رہنے لگی. یہ مانو بلی. وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی لڑکی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی. اس کا بھائی شانی بلّا ایک خوخوار کتے کے ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گیا. وہ ذرا بڑی ہو گئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی. مانو بھی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر مانو کو بھگا دیتی. مانو بلی بھی آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی. ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سے لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی. مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا. مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا. وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر سے اسے دے مارا. وہ اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی. بچے کے ساتھ ہی اس کے اس سنہری کارنامے پر کہکے لگانے لگے. مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگے. اسے انسانوں پہ غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. تو اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچے سے مانو بلی کا واسطہ پڑا. بچے کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا. کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آیا. مانو بلی پہلے تو جھجکی، اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی. اس نے بچوں کی طرف دیکھا جو دور جا کھڑا ہوا تھا. مانو نے تھوڑا سا دودھ پیا. اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی. اس نے جلدی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی. بچہ اسے پکارتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے مہربان ہاتھوں سے اس کی زخمی ٹانگ ٹٹولی. پھر وہ اندر چلا گیا تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا پھر بھی دل نہ چاہا. آخر بچہ آیا. اس کے ہاتھ میں مرہم پٹی تھی. مرہم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو مانو بلی سو گئی. اگلے دن بچہ اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا. اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے. چنانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی. مہربان بچہ اسے لے کر باہر جاتا، اس کے لیے پسندیدہ غذائیں لاتا، اسے صاف ستھرا رکھتا. مانو بلی کا بھی دل وہاں لگ گیا. ان سب کی مہربانیوں کا صلہ اس نے یہ دیا کہ اس گھر کے تمام چوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. لال بیگ اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر دیے. جب وہ آئی تھی چوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی اور ان کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. مانو بلی جھٹ انہیں پکڑ لیتی اور کھا جاتی. اچھا کھانا، آرام اور سب کی توجہ ملنے لگی تو مانو بلی آہستہ آہستہ کام چور ہونے لگی. کھا پی کر وہ سارا دن اور رات سوتی رہتی. اکثر چوری چھپے دودھ بھی پی لیتی. کبھی دوسری چیزوں میں بھی چپکے سے ہڑپ کر جاتی. زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی. چلنا پھرنا اس کے لیے دو بھر ہو گیا. ایک روز چوہوں نے باورچی خانے پر ہلہ بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی، مگر جلد ہی تھک گئی. چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے. وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی نے پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی. دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا
اور وہ تھک جاتی۔ ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی۔ اتنا سن کر اس کے تو ہوش اڑ گئے، اسے اپنی آوارہ گردی اور غمی کے دن یاد آ گئے۔ اسے انسانوں کی خود غرضی پر بھی غصہ آیا، لیکن قصور اس کا اپنا ہی تھا۔ چنانچہ اگلے دن اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور باقاعدگی سے روزانہ دوڑنا، بھاگنا اور ورزش کرنا شروع کر دی۔ سستی کاہلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان اور گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو hit the like button and subscribe my channel تاکہ جیسے ہی کوئی اور نئی مزیدار کہانی آئے آپ کو فوراً سب سے پہلے پتہ چل جائے۔ اور اگر آپ کو کوئی اور کہانی سننی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بائے بائے۔